بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ محبوب فرما دو، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو نا، تم مجھ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اے ایمان والو، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دو عالم میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ عشق و محبت ہی کا جلوہ ہے۔ ایک آدمی اولاد کی محبت میں دکان، مکان اور فیکٹری وغیرہ تعمیر کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت تو اولاد سے پاک ہے، مگر اس کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جن کی خاطر انبیاء کو پیدا کیا، جن کی خاطر رسولوں کو پیدا کیا، جن کی خاطر فرشتوں کو پیدا کیا، جن کی خاطر انسانوں کو بنایا، جن کی خاطر زمینوں کو بنایا، جن کی خاطر آسمانوں کا شامیانہ لگایا، جن کی خاطر جنت و دوزخ کو فرش سے عرش تک پیدا فرمایا، ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ یعنی اگر میرے محبوب محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے آدم سے کہ اگر مجھے محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا۔ ہاں، حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر محبوب کو پیدا نہ کرتا، اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا نہ تو زمین کو پیدا کرتا، نہ آسمان کو پیدا فرماتا، نہ فرشتوں کو پیدا کرتا، نہ انسانوں کو پیدا کرتا، نہ جناتوں کو پیدا کرتا، عشاء کو پیدا کرتا، نہ آسمان کے فرشتوں کو پیدا کرتا، حتیٰ کہ کوئی چیز کو پیدا نہیں کرتا، اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہیں کرتا اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا۔ یعنی پتہ چلا جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے بنایا ہے، وہ سب اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اپنے محبوب کے صدقے میں بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، اور چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، سب کچھ تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ باپ بیٹے بھائی کنبا وغیرہ سے محبت کرنے کو اسلام نے منع نہیں کیا ہے، بلکہ حکم دیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان سے محبت کرو، ان سے الفت کرو۔ مگر سوال اس وقت کا ہے کہ جب اللہ اور رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا ان چیزوں کی محبت سے ٹکراؤ ہو، تو اس وقت اسلام کا کیا حکم ہے؟ اس وقت اسلام کیا کہتا ہے؟ تو ایمان والو، اس وقت اسلام کا حکم یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کی محبت کو اللہ رب العزت جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پر قربان کر دیا جائے، قربان کر دیا جائے۔ ماں باپ اولاد سب کی محبت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کر دیا جائے، یہ حکم دیتا ہے اسلام، یہ کہتا ہے اسلام۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کوئی تم میں سے مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، بلکہ تمام جہان کے انسانوں سے بڑھ کر محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہ رکھے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، زن و فرزند سے، ماں باپ سے، اولاد سے پیارا۔ محبت رسول ایمان کی بنیاد اور اصل ہے۔ عاشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔
آدمی اسلامی احکام کا پابند ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، غازی بھی ہو، لیکن اگر اس کا سینہ محبت رسول سے خالی ہے تو ہرگز ہرگز وہ آدمی مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے منافقین نمازی تھے، حاجی تھے، میدان جہاد کے غازی بھی تھے، اور ہم لوگ تو آج کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مگر یہ منافقین تو امام الانبیاء کے پیچھے مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھتے تھے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ایسے نمازیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وما ہم بمؤمنین، یعنی یہ لوگ مومن نہیں۔ منافقین کیوں مومن نہیں کہلائے گئے؟ وہ تو امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، پھر بھی انہیں مومن نہیں کہا گیا۔ منافقین کیوں کہا گیا؟ وما ہم بمؤمنین کیوں کہا گیا انہیں؟ یہ لوگ مومن نہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ان کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھی۔ ہاں، اسی لیے یہ لوگ عمر بھر دولت ایمان سے محروم ہی رہے، اور ان لوگوں کے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ تمام اعمال صالحہ بیکار اور برباد ہو گئے۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو کہ دین نام ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت کا۔ ہاں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، اور کسی نے کیا خوب اچھی بات کہہ دی کہ کافر ہے وہ بدبخت جو اس دل کو کہے دل، کافر ہے وہ بدبخت جو اس دل کو کہے دل، جس دل میں نہ ہو الفت سرکار مدینہ۔